माशाल्लाह कलियाम शरीफ कवालियाँ होती हैं वहाँ पर। तो ये मुझे बताइए गا कि हमारा क्या यही इस्लाम है और यही हमारा कल्चर है कि उधर जो है वो तबले बजाए जाएँ और हारमोनियम बजाए जाएँ, और बीच में कुछ ऐसे कव्वाल हैं जो ऐसे अशार पढ़ जाते हैं जिन पर जो है वो गिरफ्त भी लाजमी है? جی یہ ایک ایسا موضوع ہے جو اختلافی ہے. اختلافی موضوع ہے. بہت سارے بزرگان دین نے اس پر اختلاف بھی کیا اور بہت سارے لوگ اس چیز کے قائل بھی تھے. تو اگر بیسک پر آپ جاننا چاہیں تو میرے خیال سے تو چند گنتی کے لوگ شاید پاکستان میں آپ کو ملیں جو اس پر پورا اتر سکیں. آپ اپنے نزدیک کیا سمجھتے ہیں، قوالی جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہم اسے ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے. ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے اور جائز بھی نہیں کہہ سکتے. جائز تو ظاہری بات، ناجائز نہیں کہہ سکتے پھر جائز ہی کہیں گے. جائز ہے آپ کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک اس لیے کہ کچھ سلاسل ہوتے ہیں. یہ ایک لمبی بحث ہے، پھر کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. تو کچھ لوگ یعنی سما کے قائل ہیں، کچھ نہیں ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی بندے نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا سما وہ بندہ سنے کہ اسے کچھ ٹائم کے لیے بند کر دیا جائے، بھوک پیاس جب اسے ترسا دے تو پھر اس کے سامنے ایک طرف سما کو رکھا جائے، دوسری طرف کھانا پینا رکھا جائے. پھر بھی اگر وہ سما کی طرف آ رہا ہے تو اس بندے کے لیے جائز ہے. واہ. تو یہ آپ جو جائز اور ناجائز کی بات کر رہے تھے، میں اگر اسے ناجائز کہوں تو میں حضرت داتا گنج بخش علی اجویری کی بات کو کس طرح میں انکار کر سکتا ہوں. بڑے بڑے دیگر بزرگان دین، حضرت امیر خسرو ہیں اور بہت سارے بزرگان دین ہیں. آپ کے قریب ہمارے تاجدار گل حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی سما کے قائل تھے. ہمارے کلیام میں حضرت خواجہ فضل الدین، تو قواز جو اس طرح کے کلام پڑھتے ہیں، جس طرح کچھ اشعار بھی اس میں قابل گرفت ہوتی ہے جس میں وہ شرک تک بھی کر جاتے ہیں، تو وہ اس طرح کے کلام بھی آپ پسند کرتے ہیں؟ یہ تو اگر میں بھی ایک جاہل ہوتا تو میں بھی ضرور اسے پسند کرتا. ہرگز ایسا نہیں ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کلام لکھنے والے بھی لوگ بڑے صاحب علم ہوتے تھے اور وہ بات سمجھا کے بتاتے اور تھے. سما کا بھی ایک بڑا ماحول ہوتا تھا. آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں سے شاید سما آپ کہہ بھی نہیں سکتے.